کرنٹ افیئر میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا۔ 2 روز قبل آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں صحافیوں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے آزاد کشمیر کے صدر کی حیثیت سے کہا کہ وہ جلد ہی گلگت بلتستان کے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کے مخالف نہیں ہیں۔ چند ہی سال قبل حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے گا، اور یہ بتایا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم کی جائے گی، اور اس ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں سیٹیں بھی دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی آئین میں گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا عبوری طور پہ قرار دیا جائے گا، یعنی کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حکومت پاکستان کے اس اعلان پر مقبوضہ جموں کشمیر کی تمام آزادی پسند قیادت، تمام حریت جماعتوں نے یکجا ہو کر حکومت پاکستان کے اس اعلان کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اقدام مسئلہ کشمیر کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے آپس میں کئی اجلاس کیے اور یہ فیصلہ کیا، اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان گلگت بلتستان کو اپنا صوبہ نہ بنائے، اس سے مسئلہ کشمیر کا نقصان ہوگا، اور عالمی برادری کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو تقسیم کشمیر کی موجودہ بنیاد پر ہی حل کرنا چاہتا ہے، اور اس حل کو تقویت پہنچانے کے اقدامات بھی کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے جب یہ اعلان کیا تو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے وزیر اعظم کی حیثیت سے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے کئی اجلاس کیے۔ اس میں آزاد کشمیر کی تمام پارلیمانی جماعتیں بھی شریک ہوئیں۔ اس میں یہ اتفاق رائے سے مطالبہ کیا گیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو، وہاں کی اسمبلی کو اپنے مقامی سطح کے تمام اختیارات دیے جائیں۔ جس طرح انہوں نے بلکہ یہ تجویز پیش کی کہ جس طرح آزاد کشمیر میں ایک حکومتی سیٹ اپ ترتیب دیا گیا ہے، اسی طرز پہ گلگت بلتستان کے لیے ایک حکومتی سیٹ اپ ترتیب دیا جائے، جس میں دفاع، خارجہ پالیسی، مواصلات، کرنسی، اس طرح کے اقدامات جو اختیارات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہوں، اور باقی تمام مقامی سطح کے اختیارات اور ان کے جو وہ فیصلے کرنے کا اختیار ہے وہ گلگت بلتستان کی اسمبلی کو حاصل ہو۔ اسی طرح یورپ، امریکہ اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی طرف سے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس سے حکومت پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے سے مسئلہ کشمیر کاس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اس طرح
مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی طرف سے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کی مخالفت سامنے آنے پر پاکستان کی سابق حکومت نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کا کام روک دیا اور یہ معاملہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ تاہم گزشتہ سال جب گلگت بلتستان اسمبلی کے الیکشن ہوئے، اس سے پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے یہ اعلان دہرایا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنایا جائے گا اور اس کے لیے آئندہ کچھ ہی عرصے میں آئین میں ترمیم بھی مکمل کر لی جائے گی۔ اس حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف حلقوں کی طرف سے اس طرح کا تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کا فیصلہ چین کے سی پیک منصوبے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سی پیک منصوبہ گلگت بلتستان سے ہی پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر سفارتکار جو ہندوستان میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، عبدالباسط نے کہا ہے کہ یہ تاثر بالکل بھی غلط ہے کہ چین نے اس طرح کا کوئی پاکستان سے مطالبہ کیا ہے۔ عبدالباسط صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں کہ چین کی طرف سے پاکستان سے اس طرح کا کوئی بھی مطالبہ نہیں ہے۔ عبدالباسط نے یہ انکشاف بھی کیا کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کا فیصلہ امریکی دباؤ پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ بقول ان کے امریکہ مسئلہ کشمیر پر سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس سٹیٹس کو کی بنیاد پہ ہی، تقسیم کی بنیاد پر ہی وہ اس میں پیش رفت چاہتا ہے۔ عبدالباسط صاحب نے ایک اہم بات یہ بھی کی کہ اگر حکومت پاکستان گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کا فیصلہ کر بھی لیتی ہے، یہ اقدام اٹھا بھی لیتی ہے اور اپنے آئین میں اس کے لیے ترمیم بھی کر لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت عالمی سطح پر وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ مقبوضہ جموں کشمیر، لداخ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان عالمی سطح پر بدستور ایسے متنازع علاقے ہی رہیں گے جہاں کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری سے کیا جانا ہے۔ عبدالباسط صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس طرح کا اقدام پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر پر ایک دیرینہ روایتی اصولی موقف ہے، اس کے بھی یہ بات اس کے منافی ہوگی۔ جیسا کہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندوستان میں مدغم کرنے کا اعلان کیا، اس صورتحال میں، اس تناظر میں اگر حکومت پاکستان بھی گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کا اقدام کرتی ہے تو اس سے ان اطلاعات کو تقویت حاصل ہوگی کہ پاکستان حکومت مسئلہ کشمیر کو کشمیر کی موجودہ تقسیم کی بنیاد پر ہی حل کرنا چاہتی ہے اور اس عمل کو اپنے اقدامات سے تقویت پہنچا رہی ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ 1948 کی جنگ بندی کے بعد، جس جنگ بندی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا عالمی سطح پر کہ متنازع ریاست جموں کشمیر و گلگت بلتستان کے عوام رائے شماری کے ذریعے، جو رائے شماری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی زیر نگرانی ہوگی، کشمیریوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یوں 1948-1949 میں جو 1 جنوری 1949 کو جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کرائی اور جو سیز فائر لائن قائم ہوئی،
جسے پاکستان اور بھارت نے شملہ سمجھوتے میں لائن آف کنٹرول کا نام دیا، وہ ایک غیر فطری اور غیر انسانی سیز فائر لائن ہے، کیونکہ یہ اس لکیر کے کھینچے جانے سے کشمیری خاندان آپس میں بچھڑ گئے، کشمیری گھر آپس میں بچھڑ گئے۔ ناظرین، کئی حلقے یہ بات کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے آزادی لے لی ہے اور انہیں پاکستان میں شامل کیا جائے، ان کا ریاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو گلگت بلتستان کی آزادی کے 3 بڑے مجاہدے آزادی ہیں، جن کی وجہ سے یہ خطہ ڈوگرا اور بعد میں ہندوستانی فوج کے قبضے سے آزاد ہوا۔ کرنل مرزا حسن خان، میجر بابر اور کیپٹن حیدر۔ کرنل حسن خان اپنی کتاب شمشیر سے زنجیر تک میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ایک مخصوص تاریخ کو ڈوگرا فوج میں تمام مسلمان فوجی علم بغاوت بلند کریں گے۔ ڈوگرا حکمران کو اس کی خبر پہلے سے ہو گئی۔ اس وقت کرنل حسن خان یہ سری نگر چھاؤنی میں وہ تعینات تھے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کو اس منصوبے کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے ایک حکم کے ذریعے ڈوگرا فوج میں تمام مسلمان قیدیوں سے ہتھیار لے لیے اور ان کے مختلف علاقوں میں تبادلے کر دیے تاکہ ان کی قوت کو یکجا ہونے سے روکا جا سکے۔ اسی منصوبے کے تحت ڈوگرا فوج نے کرنل حسن خان کا تبادلہ گلگت میں کر دیا۔ کرنل حسن خان شمشیر سے زنجیر تک میں لکھتے ہیں کہ جب وہ تاریخ آئی، مقررہ تاریخ آئی، تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے سری نگر سے بھی علم بغاوت بلند کرنا تھا، اب وہ گلگت میں ہیں تو وہ گلگت سے ہی علم بغاوت بلند کریں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں میجر بابر اور کیپٹن حیدر اور دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ سب سے پہلے ڈوگرا گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو حراست میں لے لیا، اور اس کے بعد مجاہدین آزادی کی فورس کے 2 حصے قائم کیے گئے۔ ایک مارخور فورس جو سکردو گئی اور ہر پونچے میں کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ لے لیا، جہاں ڈوگرا فوج تعینات تھی۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا۔ دوسری فورس ٹائیگر فورس بنائی گئی جو دیوسائی کی طرف سے بانڈی پورہ کے علاقے کی طرف روانہ ہوئی۔ کیپٹن حسن خان ٹائیگر فورس کے ساتھ تھے اور انہوں نے درہ تراکبل، جو بانڈی پورہ کا درہ ہے، درہ تراکبل تک جا کے ہندوستانی آرمی سے بے سر و سامانی کے عالم میں ہندوستانی فوج سے انہوں نے سخت اس کو چیلنج کیا۔ بلکہ یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ وادی نیلم کے جو موجودہ آزاد کشمیر کے علاقے ہیں، ان کی آزادی میں بھی کرنل حسن خان کا بڑا کردار ہے۔ جب ہندوستان نے درہ تراکبل میں روڈ قائم کرتے ہوئے وہاں تک وہ ٹینک لے آئے، تو اس وقت کرنل حسن خان کو ان کی فورس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس طرح کرنل حسن خان نے صرف گلگت کو اور سکردو کو ہی آزاد نہیں کرایا، بلکہ وہ اس جہاد کو، اس آزادی کی لڑائی کو کشمیر کا حصہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ بانڈی پورہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ باقی علاقوں کو بھی ڈوگرا اور ہندوستانی فوج سے آزاد کرایا جا سکے۔ میری رائے میں یہ پروپیگنڈا قطعی غلط اور بے بنیاد ہے کہ مسئلہ کشمیر یا آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے خطے، وہاں کے عوام کو حقوق دیے جانے میں کوئی رکاوٹ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو
آزاد کشمیر کی طرح کے آئینی اور نظامی حقوق دینے کے بجائے ان پر وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کی حاکمیت قائم رکھنا چاہتی ہے، اور صورتحال یہی بتاتی ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنا بھی دیا گیا تو پھر بھی ان پہ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان کی حاکمیت جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اس معاملے میں اصل مسئلہ حکومت پاکستان کا طرز برتاؤ ہے۔ اگر حکومت پاکستان گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرز پر اختیارات دیتی ہے تو اس سے گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس سے متنازع ریاست کے عوام کے پاکستان پر اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرز پر سیاسی حکومتی سیٹ اپ دینے سے پاکستان کا کشمیر پر روایتی موقف بھی، اصولی موقف جو ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوگا، اور دنیا بھر میں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سے کسی صورت دستبردار ہونے کو رضامند نہیں ہے، اور نہ ہی وہ جموں و کشمیر کی موجودہ تقسیم کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کو بھی ایک کھلا پیغام ہوگا کہ پاکستان کشمیریوں کی تحریک آزادی اور ان کی قربانیوں کو کسی صورت رائیگاں جانے نہیں دے گا۔